تو پھر وہ کہے گا کہ یہ میرے اصحاب ہیں، یہ میری آل ہے، تو نواں روڑا نہ پہ گیا۔ اس لیے ختم نبوت پر کار بند ہو جاؤ، کہو کہ ہمارے نبی کے صدقے میں جو دین ملا ہم اس پہ راضی ہیں، جو مسائل ملے ہم اس پہ راضی ہیں، جو صحابہ و اہل بیت ملے ہم ان پہ راضی ہیں، ہمیں کسی نئے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کل بھی غلام مصطفیٰ کے تھے، ہم آج بھی غلام مصطفیٰ کے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے اظہار فرمائیں، ہاتھ اٹھا کے سارے اظہار فرمائیں اس بات کا۔ جزاک اللہ۔ توجہ ہے بھی سب حضرات کی، توجہ ہے سب حضرات کی۔ کوشش کریں جب نعرہ لگے تو نعرے میں اتحاد ہو جائے، ویسے ہو جائے گا آہستہ آہستہ، اب اتحاد کی طرف قوم چل پڑی ہے۔ کیوں شاہ صاحب؟ اتحاد ہو جائے گا انشاءاللہ، ہمیں امید ہے۔ کوشش اس راستے کے مسافر ہم بھی ہیں، لیکن نعرے میں ضرور اتحاد ہونا چاہیے اور جاگ کے بیٹھے انشاءاللہ۔ میں آپ کو جو ٹائم میں نے گھنٹہ میں ٹائم لوں گا اس سے کم ہو سکتا ہے، زیادہ نہیں ہوگا، آج آپ سے میں وعدہ کرتا ہوں، لیکن اتنی دیر تک حضرات آپ نے جاگ کے بیٹھنا۔ یہ ختم نبوت کا عنوان یہ بندے کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے، اور سمجھ آ جائے نا تو بندہ پھر ممتاز قادری بنتا جائے۔ تو اس واسطے حضور کا سپاہی بن کے جانا ہے، اپنے آپ کو پتہ چلے جو میں بات کر رہا ہوں اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے۔ اگر اس کو نہ مانا جائے، توجہ ہے سب حضرات کی، تو پھر یہ ساری کی ساری دین کی عمارت یہ منہدم ہو جائے گی، اور ساری کی ساری شخصیات ان کی عزتیں ڈیمیج ہو جائیں گی۔ تو ہم پہلے وہ سوراخ ہی نہ بند کریں جہاں سے ایسا کوئی بندہ آئے گا۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات، جو دعویٰ کرے ہم وہ سوراخ ہی بند کر دیں گے، اور اجے تک تے کھلے آ نہیں ہے۔ آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی، اور آئندہ سے کوئی جرت کرے گا نہیں، اللہ کے فضل سے نہیں کر سکتا، چونکہ حضور کے جو دیوانے ہیں، حضور کی ختم نبوت کے سپاہی ہیں، وہ اب جاگ گئے ہیں اور میدان میں آ گئے ہیں الحمدللہ۔ یہ تھی اس کی اہمیت اور افادیت، اس کو سمجھیے ذرا۔ اب آئیے ذرا اگلی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس آیت میں اگر دیکھا جائے، فرمایا ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے بالغ مردوں کے باپ نہیں ہیں۔ کیا کہا؟ بالغ مردوں کے باپ نہیں ہیں۔ اب یہ جو لفظ رجل ہوتا ہے نا، یہ بالغ مرد کو کہتے ہیں، اور جب بچوں کی بات ہو تو وہ غلام یا صبی یا طفل، یہ اس کی بھی ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے، اور پوری اس کی ایک وضاحت ہے کہ پنگوڑے میں ہو تو پھر وہ طفل ہے، تھوڑا سا بچہ ہو تو پھر وہ صبی ہے، تھوڑا سا سمجھدار ہو، قریب المراہق جس کو کہتے ہیں وہ ہو، تو فرمایا کہ وہ غلام بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد شباب آ جاتا ہے، پھر رجل آ جاتا ہے، پھر شیخ اکبر آ جاتا ہے۔ نہیں توجہ فرما رہے، یہ انسان کی عمر کا حصہ چلتا رہتا ہے، اسی طریقے کے ساتھ اس کے الفاظ بھی بدلتے رہتے ہیں۔ تو خیر یہ صرف آپ کو اشارہ میں نے دیا ہے، بات سمجھنے والی یہ ہے۔ الحمدللہ یا رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ تمامی حضرات انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ مل کے درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام، جملہ اشاکان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں، جس کو کاروان لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اراکین و ممبران جو کہ تھانہ ونی کے تارر کے زیر اہتمام ہیں، انہوں نے ترتیب دیا ہر سال کی طرح، اور اس کا عنوان تاجدار ختم نبوت سے معنون کیا۔ میں دعا گو ہوں خلاق عالم ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جملہ معاونین، حاضرین، سامعین، مخلصین، محبین، متوسلین، اللہ کریم سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، آج کی اس خوبصورت بزم پاک کی خوبصورت شخصیت، حسن محفل، صدر محفل، واجب التکریم، عزت مآب، پیر طریقت، خادم شریعت،
حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد سجاد حیدر شاہ صاحب نقشبندی مجددی کیلانی دامہ اقبالہ، آپ اپنے پر رونق چہرے کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ میں دعا گو ہوں خلاق عالم حضرت کی زندگانی میں برکات عطا فرمائے۔ آج کی یہ جو پوری بزم ہے جن کی زیر قیادت جاری و ساری ہے، جانشین حضور خطیب الاسلام پیر طریقت خادم شریعت محترم و مکرم عزت مآب حضرت علامہ پیر سید عطاء الحسنین شاہ صاحب قبلہ، آپ بھی اپنے پر رونق چہرے کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ خلاق عالم آپ کو بھی قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے، اور یقیناً جس خوبصورتی کے ساتھ آپ نے عقیدہ حقہ کی ترجمانی فرمائی اور ان علماء کی تحسین فرمائی، یہ خود لائق تحسین ہیں۔ اللہ کریم ان کو اپنے والد گرامی قدر اور بالعموم جتنے بھی ہمارے مشائخ ہیں ان کا فیضان عطا فرمائے۔ ہمارے جن کی زیر نگرانی اور زیر قیادت یہ محفل جاری و ساری ہے، محترم و مکرم حضرت صاحبزادہ حافظ پیر سید سلیم رضا شاہ صاحب قبلہ آستانہ عالیہ حسینیہ سلہو کے شریف، آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ دیگر جتنے بھی احباب و حضرات، اللہ کریم جتنے بھی علماء ہیں مشائخ ہیں سب کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ میرے بھائی علامہ قاری ثناء اللہ قادری صاحب، آپ نے مجھے حکمن فرمایا، اور یہ ٹائم میں نے سچی بات ہے کہیں دیا ہوا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر یہ آپ ہمیں دیں تو ہمیں زیادہ خوشی ہوگی۔ وہ میرے دوست تھے، میں نے ان سے گزارش کی، ان کو ہم نے ٹائم پھر آگے دیا۔ آج کا یہ ٹائم طے پایا تھا، میں حاضر خدمت ہوں۔ اللہ کریم ان کی اور ہمارے یہ جو میاں محمد آفتاب احمد چشتی صاحب اور ان کی ٹیم کے جتنے لوگ ہیں، اللہ کریم ان سب کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ مجھے حکم ہے کہ میں ختم نبوت کے عقیدہ سے متعلق کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں، لیکن اس سے پہلے جو آج اعلامیہ یہاں پر پڑھا گیا ہے، اگر مجھے کوئی کہے کہ اس کو آپ کتنے نمبر دیں گے تو میں 100/112 نمبر دیتا ہوں۔ بہت بہترین اعلامیہ، بڑا جاندار اور شاندار۔ اللہ کریم ان تمام علماء کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ اگر فتنے سر اٹھا رہے ہیں تو یہ ایک خوشی کی بات ہے کہ اہل حق بھی چھا رہے ہیں اللہ کے فضل سے، انشاءاللہ وہ دب جائیں گے۔ اور جیسے یہاں آ کے مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ جتنے علماء کا اکٹھ ہے اور پھر ان کی سرپرستی سادات کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتے، یہ شاد کام ہی ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ کریم ان سب کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، آئیے، چونکہ مغرب کے بعد کا پروگرام شروع ہے اور اب کافی وقت ہو چکا ہے، میں بھی چاہوں گا کہ جلد سے جلد آپ کی جان چھوڑ دوں، اور یہ جو عنوان میرے ذمہ ہے یہ مسئلہ میں ضرور آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ ہم سمجھ کے جا سکیں کہ عقیدہ ختم نبوت کی اتنی اہمیت و افادیت و حساسیت کیوں ہے، اور پھر اس پر جو دلائل اور شواہد اور نظائر ہیں ان کو بھی دیکھنا ضروری ہے تاکہ ہمارا سبق بھی پکا ہو جائے۔ آئیے، جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اسی کا سہارا لے کر بات کو آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس کا میں تفسیری ترجمہ کروں گا۔ فرمایا کہ ہمارے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ تم میں سے بالغ مردوں کے باپ نہیں ہیں۔ اگر بالغ مردوں کے باپ نہیں ہیں تو پھر یہاں پر کیا تعارف پیش کیا گیا؟ فرمایا ولاکن رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ فوراً بالغ مردوں کے باپ نہیں، پر کیا ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول ہیں۔ وخاتم النبیین، رسول کہنے سے بات مکمل ہو چکی تھی، لیکن یہ جو تخصیص و تقیید فرمائی گئی یہی عقیدہ ختم نبوت ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول تو ہیں ہی ہیں، پر یہ ایسے رسول و نبی ہیں کہ ان کے بعد کوئی نہیں آ سکتا، یہ آخری نبی بن کے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا۔ گرامی قدر حضرات، اب یہاں پر 2-3 باتیں سمجھنے والی ہیں۔ سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت کی تعریف کیا ہے، یعنی اس کے بارے میں ہمارا نظریہ، ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہونا چاہیے، ہم کیا سوچ لے کے جائیں عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں۔ توجہ فرمائیے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی ماننا فرض ہے، اسی طرح ہمارے نبی کو آخری نبی ماننا یہ بھی فرض ہے۔ توجہ فرمائیں گے آپ حضرات، مہمان آئیں گے اور بیٹھیں گے، آپ ذرا توجہ فرمائیں گے۔ جب کوئی دائیں بائیں دیکھتا ہے تو مجھے تقریر بھولنے کو آ جاتی ہے، توجہ فرمائیں گے۔ ادھر دیکھیے،
ہمارے نبی کو نبی ماننا بھی فرض ہے، یاد رکھ لیجئے. اسی طرح ہمارے نبی کو آخری نبی ماننا یہ بھی فرض ہے. یہ دو چیزیں ہو گئی، نبی ماننا الگ فرض ہے، آخری نبی ماننا یہ الگ فرض ہے. اور اسی طرح ایک بات اور ماننا بھی فرض ہے، اور وہ یہ ہے ہمارے نبی کے بعد قیامت آ سکتی ہے، کسی بھی معنی میں کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا ہے. سمجھا؟ اس کو سمجھ آئیے؟ سبحان اللہ تو کہہ لو نا یار. اتنا بڑا مجمع حضور کی ختم نبوت کے نام پہ اکٹھا ہوا تو جاگنا تو بنتا ہے نا. تین باتیں اپنے ذہن میں آج پکی کر لیں. ہمارے نبی کو نبی ماننا بھی فرض ہے، ہمارے نبی کو آخری نبی ماننا یہ بھی فرض ہے، اور ہمارے نبی کے بعد یہ نظریہ رکھنا بھی فرض ہے کہ ہمارے نبی کے بعد قیامت آ سکتی ہے، پر کسی معنی میں کوئی نیا نبی آ سکتا. جو بندہ ان تین باتوں کو اچھی طرح سمجھ کے اپنے دل میں رکھ کے کار بند ہو جائے، سمجھ لو کہ عقیدہ ختم نبوت کا سپاہی بن گیا ہے. یہ ہے عقیدہ ختم نبوت، یہ ہے اس کی تعریف. بس اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے. اگر آپ کو یہ سمجھ آ گئی تو ذرا اگلی بات، عقیدہ ختم نبوت اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے، وجہ کیا ہے؟ غور سے سنیے گا میں طالب علم ہوں، اور اگر آپ کو بات سمجھ آئے، مزہ آئے تو آپ شاباش دے کے میرا حوصلہ بلند کر سکتے ہیں. عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اس لیے ہے، اگر آپ پہلی امتوں کو دیکھیں تو ان کے پاس سب کچھ تھا. میں نے کیا کہا؟ سب کچھ تھا. توحید سمیت، نبیوں سمیت سب کچھ تھا. کتابیں بھی تھی، احکام بھی تھے، اور جتنے تھے سب تھے. لیکن ان کے پاس ایک چیز نہیں تھی، اور وہ کیا تھی؟ وہ ختم نبوت کا اعلان نہیں تھا. یہ یاد رکھ لو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اللہ نے ہمیں ہر چیز وہ جو پہلوں کو دی، اس کے اندر اپنے محبوب کے صدقے سے ہمیں آسانیاں کر کے دیں. اس جملے پر بھی غور فرمائیں. ہمیں آسانیاں کر کے یہ دین عطا کیا گیا. سب کو ہی دیا، توحید بھی، رسالت بھی، قرآن بھی، دین بھی، ایمان بھی، سب کو ہی دیا. لیکن ساتھ میں فرمایا کہ تمہارے نبی کے سر پر ہم نے ختم نبوت کا تاج بھی سجا دیا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہ ختم نبوت پہلی کسی امت کو نہیں دیا گیا اس کے نبی کے ذریعے. اگر یہ ملی ہے تو یہ حضور کے صدقے میں امت مصطفیٰ کے حصے میں آئی ہے کہ یہ ختم نبوت کے محافظ بن جائیں. تمہارے نبی کو آخری نبی بنا دیا گیا ہے. اگر ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ختم نبوت کی اہمیت کو نہ سمجھیں، یہ کہیں کہ نبی اور آ سکتا ہے، تو پھر خرابی کیا ہوگی بھلا؟ ظاہر سی بات ہے، جو آ سکتا ہے کا عقیدہ رکھے ہے تو کافر، اس میں تو دوسری رائے نہیں ہے. لیکن جب کوئی دعویٰ کرے گا تو پھر وہ نئی کتاب بھی تو دے گا نا. تو نواں کٹا کھول گیا نا. توجہ نہیں فرمائی؟ میں آپ کو اہمیت بتا رہا ہوں کہ ختم نبوت پر ہی کھڑے ہونا کیوں ضروری ہے. بھائی جب وہ کہے گا یہ کتاب ہے تو نئے مسئلے آ گئے تو نواں مسئلہ کھڑا ہو جانا ہے. بالکل. تو پھر وہ کہے گا کہ یہ میرے اصحاب ہیں، یہ میری آل ہے، تو نواں روڑا نہ پہ گیا. اس لیے ختم نبوت پر کار بند ہو جاؤ. کہو کہ ہمارے نبی کے صدقے میں جو دین ملا ہم اس پہ راضی ہیں، جو مسائل ملے ہم اس پہ راضی ہیں، جو صحابہ و اہل بیت ملے ہم ان پہ راضی ہیں. ہمیں کسی نئے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کل بھی غلام مصطفیٰ کے تھے، ہم آج بھی غلام مصطفیٰ کے ہیں. ہاتھ اٹھا کے اظہار فرمائیں، ہاتھ اٹھا کے سارے اظہار فرمائیں اس بات کا. جزاک اللہ. توجہ ہے بھی سب حضرات کی؟ توجہ ہے سب حضرات کی؟ کوشش کریں جب نعرہ لگے تو نعرے میں اتحاد ہو جائے. ویسے ہو جائے گا آہستہ آہستہ. اب اتحاد کی طرف قوم چل پڑی ہے. کیوں شاہ صاحب؟ اتحاد ہو جائے گا انشاءاللہ. ہمیں امید ہے. کوشش اس راستے کے مسافر ہم بھی ہیں، لیکن نعرے میں ضرور اتحاد ہونا چاہیے اور جاگ کے بیٹھے انشاءاللہ. میں آپ کو جو ٹائم میں نے گھنٹہ میں ٹائم لوں گا اس سے کم ہو سکتا ہے، زیادہ نہیں ہوگا. آج آپ سے میں وعدہ کرتا ہوں. لیکن اتنی دیر تک حضرات آپ نے جاگ کے بیٹھنا. یہ ختم نبوت کا عنوان یہ بندے کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے، اور سمجھ آ جائے نا تو بندہ پھر ممتاز قادری بنتا جائے. تو اس واسطے حضور کا سپاہی بن کے جانا ہے. اپنے آپ کو پتہ چلے جو میں بات کر رہا ہوں اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے. اگر اس کو نہ مانا جائے، توجہ ہے سب حضرات کی، تو پھر یہ ساری کی ساری دین کی عمارت یہ منہدم ہو جائے گی، اور ساری کی ساری شخصیات ان کی عزتیں ڈیمیج ہو جائیں گی.
تو ہم پہلے وہ سوراخ ہی نہ بند کریں جہاں سے ایسا کوئی بندہ آئے گا. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. جو دعویٰ کرے ہم وہ سوراخ ہی بند کر دیں گے. اور اجے تک تے کھلیا نہیں ہے. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی. اور آئندہ سے کوئی جرت کرے گا نہیں, اللہ کے فضل سے نہیں کر سکتا, چونکہ حضور کے جو دیوانے ہیں, حضور کی ختم نبوت کے سپاہی ہیں, وہ اب جاگ گئے ہیں اور میدان میں آ گئے ہیں. الحمدللہ. یہ تھی اس کی اہمیت اور افادیت, اس کو سمجھیے ذرا. اب آئیے ذرا اگلی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس آیت میں اگر دیکھا جائے, فرمایا ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے بالغ مردوں کے باپ نہیں ہیں. کیا کہا؟ بالغ مردوں کے باپ نہیں ہیں. اب یہ جو لفظ رجل ہوتا ہے نا, یہ بالغ مرد کو کہتے ہیں. اور جب بچوں کی بات ہو تو وہ غلام یا صبی یا طفل, یہ اس کی بھی ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے اور پوری اس کی ایک وضاحت ہے کہ پنگوڑے میں ہو تو پھر وہ طفل ہے, تھوڑا سا بچہ ہو تو پھر وہ صبی ہے, تھوڑا سا سمجھدار ہو, قریب المراہق جس کو کہتے ہیں وہ ہو, تو فرمایا کہ وہ غلام بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد شباب آ جاتا ہے, پھر رجل آ جاتا ہے, پھر شیخ اکبر آ جاتا ہے. نہیں توجہ فرما رہے. یہ انسان کی عمر کا حصہ چلتا رہتا ہے, اسی طریقے کے ساتھ اس کے الفاظ بھی بدلتے رہتے ہیں. تو خیر یہ صرف آپ کو اشارہ میں نے دیا ہے, بات سمجھنے والی یہ ہے. فرمایا کہ یہ بالغ مردوں کے باپ نے. یہ ترجمہ میں نے کیوں کیا؟ اس کے اندر بھی ختم نبوت ہے. آپ کہیں گے مولانا وہ کیسے؟ سنیے. وہ اس طرح, میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے 3 بیٹے عطا فرمائے تھے. 4 بیٹیاں 3 بیٹے. وہ اعلامیہ کے اندر 4 بیٹیوں کا ذکر ہوا کہ ہم سب کو مانتے ہیں, اور جو کہتے ہیں ہم نہیں مانتے, میں کہا سی تینوں بندہ بھی نہیں مانتے, تو کسے بولنے چ بیٹھا ہے. آواز کمزوروں والی ہے. دشمن احمد پہ شدت کیجئے. یہ شدت آپ نے کرنی ہے, ہم نے آپ کو صرف راستہ دینا ہے. توجہ میری طرف فرمائیے. گرامی قدر حضرات, اب یہاں سمجھیے 3 بیٹے ہیں. جب 3 بیٹے ہیں تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ تم میں سے مردوں کے باپ نہیں. یہاں ترجمہ کرنا پڑے گا بالغ مردوں کے باپ نہیں ہیں. سمجھ آ رہی نا؟ بچوں کو صبی یا غلام یا طفل کہتے ہیں, یہاں لفظ رجل. رجل کہتے ہیں بالغ مرد کو. اب یہ معنی جب آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ بڑے نبی پاک کی اولاد بڑی ہو کے بالغ نہیں ہوئی, اس کا انکار ہے, چھوٹوں کا انکار نہیں ہے. اب یہ سمجھنے والی بات ہے نا, یہ ایک علمی نقطہ ہے اور میں کوشش کروں گا یہ حل ہو جائے. لیکن رکیے یہاں پر پہلے رجل پہ بات کر لیں. محققین کہتے ہیں رجل کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا جو صحیح العقل ہو, پہلی شرط. توجہ نہیں فرما رہے. یہ رجل کامل کی بات ہو رہی ہے, جو صحیح العقل ہو, یعنی مجنون نہ ہو, دیوانہ نہ ہو, پاگل نہ ہو, چلات ملانگ تسائی نہ ہو. توجہ نہیں فرما رہے. رجل کامل صحیح العقل نمبر 1. نمبر 2 بالغ. نمبر 3 توجہ فرمانا, زندہ بھی ہو. بولو تو صحیح نہ یار ہے. زندہ بھی ہو, یہ بات محققین نے کہا ہے. پھر وہ بالغ اور زندہ, اور پھر وہ بندہ جو سلیم العقل ہے. فرمایا اس کو رجل کہا جاتا ہے. تو میں نے کہا رجل وہ ہوتا ہے جو زندہ بھی ہو, رجل وہ ہوتا ہے جو سلیم العقل بھی ہو, رجل وہ ہوتا ہے جو بالغ بھی ہو. اگر رجل کا یہی معنی ہے تو بتائیے پھر قبر میں 3 سوال ہیں. من ربک ما دینک, تیسرا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. آپ نے توجہ نہیں نہ فرمائی. ذرا گہرائی میں چل کے سوچئے. اگر رجل کہتے ہیں سلیم العقل کو سارا معاملہ سمجھے, بالغ کو, زندہ کو, تو پھر جو دنیا میں رجل ہے اس کو تو زندہ مانتے ہو, تو جس رجل نے قبر میں آنا ہے. نہیں توجہ فرمائی. اس لفظ کی حقیقت کو سمجھ لیا جائے تو فاضل بریلوی کا عقیدہ سمجھ آئے گا. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اب بات سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ اگر یہ سمجھ آ گئی تو یہاں پر مسئلہ سن لیجئے. نبی پاک علیہ السلام کے بچے ہیں, بیٹے ہیں, لیکن چھوٹی عمر میں بالغ نہیں ہوئے, آپ کی حقیقی اولاد میں سے, یاد رکھ لیجئے. تو فرمایا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو بالغ مردوں کا باپ نہیں بنایا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں؟ توجہ ہے نا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں؟ ادھر دیکھیے. اگر نبی پاک علیہ السلام کے حقیقی بیٹے بالغ ہوتے
تو دو صورتیں تھیں. علماء تفسیر نے لکھا ہے, میں آسان کر کے آپ کو عرض کر رہا ہوں. دو صورتیں ہوتی, بالغ ہونے کے بعد یا تو نبی ہوتے یا نہ ہوتے. دو ہی صورتیں تھی نا, یعنی میرے نبی کے بیٹے اگر بالغ ہوتے, بڑے ہوتے, تو دو صورتیں تھی, یا تو اللہ نبوت دیتا یا نہ دیتا. اور جملہ سنیے گا, میں نے کہا تھا اس میں ختم نبوت ہے. کیسے؟ سنیے. اگر اللہ نبوت دیتا تو ختم نبوت کا تاج آگے جانا تھا. فرمایا حبیبا سی کوئی نہیں جان دینا. آواز کمزوروں والی ہے, ذرا مسئلے کو سمجھیے ذرا. فرمایا ہم نے نہیں جانے دینا, اس لیے آپ کے بیٹے کو بڑا نہیں ہونے دیا. اس پر بھی میں نقطہ عرض کرتا ہوں, لیکن پہلے اگلی بات سن لیجئے. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بالغ ہوتے, حضور شاہ صاحب آپ کی توجہ, اور نبوت نہ ملتی, تو یہ حضور کی شان میں ایک کمی تھی, ایک نقص تھا, ایک عیب تھا کہ پہلے نبیوں کے بیٹے بڑے ہوں تو نبی بن جائیں. محبوب ہے خدا کا, ان کے لیے سب کچھ بنایا, اور ان کے بیٹے بڑے ہو گئے اور نبی نہیں بنے, یہ تو شان میں کمی ہے. فرمایا حبیب ہم نے تیری شان میں کمی ہونے ہی نہیں دینی ہے. جملے کا ذرا لطف لینا, نبوت بھی آگے نہیں جانے دینی اور شان میں کمی بھی نہیں ہونے. اس واسطے نبی پاک علیہ السلام کے جو بیٹے تھے اللہ نے ان کو بالغ نہیں ہونے دیا. لیکن رکو, یہاں پر ایک بات میں آپ کی خدمت میں کہوں, کیا مطلب کیا یہاں سے سمجھ آیا؟ فرمایا اگر نبی پاک کا بیٹا بالغ ہوتا, نبوت ملتی, فرمایا نہیں مل سکتی, اس لیے بالغ ہونے ہی نہیں دیا. دو مسئلے یہاں سے سمجھنے, اگر آپ کو سمجھ آ جائے. پہلا مسئلہ, میں آکھیا پھر ختم نبوت نو سمجھ, اور اس جملے پر اگر آپ بولیں گے تو شاید اگلی تقریر میں اور آسانی سے آپ کو سناؤں گا. امید ہے کہ تانوں چس آئے گی. میں کہہ دا مطلب یہ نکلیا بھی میرے نبی دی ختم نبوت انج دی ہے, میرے نبی تو بعد اگر میرے نبی دا سکا پتر بھی آ جائے نا تو وہ بھی نبی نہیں بن سکتا. پھر کسیٹی دا کنجر منڈا کیویں بن گیا, کو سانو بھی تو دسو نا. سنی بن کے بولو نا یار, کیوں حضرت جی؟ ہائے ہائے ہائے, توجہ ہے بھائی, آپ سب حضرات کی توجہ ہے. ساؤنڈ والیا پتر توجہ کر, تم ہی تقریر سن, کدی مولویاں دی سن لیا کرو تقریر. کاری سناؤلا نو 5 باری کہنا پہندا چھیتی کر, مولوی چھکا مار گئے. تے پتر توجہ ادھر بھی کر لا کدی, وہ بولو تو صحیح نا, سبحان اللہ. فرنٹ سیٹوں والے ذرا میرا ساتھ دیں گے. مجھے پتہ ہے اہل علم زیادہ بیٹھے ہیں, لیکن آج آپ کی داد کی بھی ضرورت پڑ گئی ہے ہمیں. ادھر دیکھیے بھی حضرات, آپ جتنے بیٹھے اس مسئلے کو سمجھا آپ نے. میرے نبی کی ختم نبوت ایسی ہے کہ میرے نبی کے بعد میرے نبی کا بیٹا بھی ہو, جملہ سنیے, وہ بھی نبی نہیں بن سکتا. کسیٹی دا منڈا کداں بن گیا ہے؟ اے میں گل کیتی سی تانوں سمجھو. یہ قرآن مجید کی آیت ختم نبوت کے عنوان کو کھول رہی ہے. اور پھر دوسری بات بھی سنیے گا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جب بیٹے پردہ کرتے نا چھوٹی عمر میں, تو نبی پاک علیہ السلام ان کے پاس بیٹھ کر روتے. حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے اور آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے تو فرمایا تھا کہ جب کوئی فوت ہو جائے رونا نہیں, تو آپ خود رو رہے ہیں. جملے کی نزاکت محسوس کرنا, میں نے دوبارہ نہیں دہرانا, تو انہوں پتہ پہلی باری لگ جانا چاہیے. نبی پاک نے فرمایا میں نے رون تو نہیں روکیا, میں تو پٹن تو روکیا, پٹیا نہ کرو مرا. تو چلو شاید جڑے سمجھ گئے سبحان اللہ, نہیں سمجھے دوبارہ میں کوئی نہیں آکھنا, ٹائم تھوڑا ہے. بیٹھے ہو تو تکڑے ہو کے بیٹھو ذرا. میں نے رونے سے منع نہیں کیا, اور یہ محبت کے آنسو ہوتے ہیں, اس میں کوئی دوسری بات نہیں. دل میں ترحم اور تشفق ہوتا ہے تو تبھی آنسو آتے ہیں, اگر نہ ہو تو بندے کے آنسو آتے ہی نہیں ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف کو مسئلے کا بھی پتہ چل گیا, لیکن یہاں ایک سوال غور کیجیے اور عقیدہ ختم نبوت سمجھیے. اللہ نے تو فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضی. حضرت شاہ صاحب آپ کی پیر جی, آپ دی حضور, آج یہ نکمہ اتنے سیدوں میں بیٹھ کے تر ہی جائے گا انشاءاللہ. ذرا غور فرمائیں, آمین آمین. اس بات کو سمجھیے گا ذرا, محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو سمجھیے. محبوب پاک کے بیٹے نے پردہ فرمایا, نبی پاک رو رہے ہیں. اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے حبیب ہم راضی کریں گے. اگر کوئی سوال کرے کہ آج اللہ اپنے حبیب کو راضی کیوں نہیں کر رہا, تو پھر کیا جواب ہے؟
سنیے اس کا جواب کیا ہے، اور اللہ کرے جواب یہاں لگے، پھر پتہ چلے گا مسئلہ ختم نبوت کیا ہے۔ علماء نے یہ سوال اٹھایا اور جواب لکھا، فرمایا کوئی کہہ سکتا ہے باری تعالیٰ اپنے حبیب کو چپ کرا، اور چپ ہونے کی صورت یہ ہے کہ نبی کا بیٹا زندہ ہو جائے، بڑا ہو جائے۔ فرمایا قدرت کا جواب یہ آئے گا، ہم حبیب کو روتا ہوا دیکھ سکتے ہیں پر ختم نبوت کا تاج آگے جاتا نہیں دیکھ سکتے۔ نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے، اس حقیقت کو سمجھو۔ فرمایا حبیب کو ہم نے روتے دیکھا ہے، لیکن مسئلہ ختم نبوت کا تھا، اور حبیب کو یہ بھی کہہ دیا، یہ قدرت کا جواب کہ آپ نے ہاتھ بھی نہیں اٹھانے، آپ مردے کو زندہ کر لیتے ہیں۔ مظاہر حق میں لکھا ہے، نبی پاک علیہ السلام تشریف فرماتے، ایک شخص آیا، اس نے کہا میں یہودی ہوں، مجھے پتا چلا ہے آپ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، میں تب مانوں گا، میری بیٹی فوت ہوگی، مجھے بڑی محبت تھی، قبر میں دفن کر دیا، اگر آپ زندہ کر دیں تو میں کلمہ پڑھوں گا۔ فرمایا بس نہیں کم ہے۔ حضور کی شان سن کر جو عاشق دیوانہ بیٹھا ہے وہ بولے سبحان اللہ، دوے بندے دی چھٹی ہے، دیوانے بن کے بھی کدی بول لیا کرو، سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا بس، انہیں آ کے حضور دفن کر دیتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا چل قبر پہ لے کے چل، آپ قبر پہ پہنچے، آپ نے فرمایا بتا تیری بیٹی کا نام کیا ہے؟ اے بڑی کے تاڑ ڈالے ہو، ذرا تگڑے ہو کے بولے آجے۔ نبی پاک نے اس بیٹی کا نام لیا، وہ قبر میں سے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتی ہوئی باہر برآمد ہوئی۔ حضرات گرامی اس مسئلے کو سمجھیے، نبی پاک نے مردے زندہ کیے ہوئے ہیں، یہ تو یہودیوں کی بیٹی ہے، حضرت جابر کے بیٹے، آواز کمزوروں والی ہے، بلکہ اگر مولانا روم کی بولی میں بولوں تو فرمایا یہ جو زندہ تھے کبھی یہ مر جائیں تو ان کو زندہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ فرمایا جے کدی جان نہ پئی ہوئی انہوں زندہ کرنا اوکھا ہوندا ہے۔ نبی پاک نے تو ایڈا کو پتھر سی تے ابو جیل دے ہاتھ دے وچ سی، نبی نے تے او دے وچ بھی جان پا چھڈی سی، کتھے بیٹھے ہو یارا؟ یہ مولانا روم نے یہی لکھا جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ فرمایا ابو جہل نے جب پوچھا بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے، یہ مولانا روم نے مسنی کے اندر لکھا ہے، تو آپ نے پتا کیا فرمایا تھا؟ توجہ میری طرف بھائی، آپ نے فرمایا میں بتاؤں یہ کیا ہے یا یہ بتائے میں کون ہوں؟ مولانا روم نے یہاں پر ایک سوال اٹھایا، توجہ ہے تو سنا دے ماں پایا، یہ فرنٹ سیٹوں والے ذرا دھیان فرمائیں۔ مولانا روم کہتے ہیں یار وہ منیا کیوں؟ انہوں چاہیے سی کہنا نہیں تسی دسو، نہیں تسی دسو، انہیں ایک کیوں آکھیا کہ چلو اے میرے ہاتھ والی شاید دسے کہ تسی کون، اے کیوں آکھیا؟ کہندا ہے او دے ذہن وچ گل آ گئی سی، یار پتھر تو کدی بولیا نہیں، اسی تے اینا پوجیا ہے، او تو انہی منہ وڑ کے کھلوتا ہوندا سی، تے جے ایڈا وڈا جدوں پوجی رکھیا او نہیں بولیا، تے جنوں میں قابو کیتی کھلوتا اے کیویں بولے گا؟ پر انہوں پتہ نہیں سی سائیاں بلوا لینا ہے۔ فرمایا زبان بھی ڈالی، پہچان بھی ڈالا، کلام بھی ڈالا، سب کچھ ڈالا اور زندہ کر دیا آپ نے۔ جس میں کسی زمانے میں جان ہو اور نکل جائے پھر جان ڈالنا یہ آسان ہے، اور جس میں کبھی نہ آئی ہو اس میں جان ڈالنا، پہچان ڈالنا، زبان ڈالنا، کلام ڈالنا یہ بڑا کمال ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ گرامی قدر حضرات، اس لیے کہیں دور بات جانے کی بات نہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے دعا ہاتھ اٹھا کے نہیں مانگی یا اللہ میرے بچوں کو لمبی زندگی دے، نہیں، رونا برداشت فرمایا، اور میں نے بتایا قدرت کا کیا جواب ہے۔ ہم حبیب کو روتا دیکھ سکتے ہیں پر ختم نبوت کا تاج کسی اور سر پہ۔ ہوں سمجھ آ گئی ہے کوئی نہیں آ گئی؟ اگر جاگ رہے ہیں تو یہاں صورت مسئلہ بدل لے، مفتی کورس کیا رہے استادی کہتے صورت مسئلہ بدلو، بدلے صورت مسئلہ، گل لے لیکن صورت مسئلہ بدل رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کیوں نہیں مانگی؟ میں حضرت شاہ صاحبان کی توجہ چاہ لیتا ہوں، حضرات علماء کی، اور جتنے عوام اہل سنت غیرت مند بیٹھے غور کرنا، کیوں نہیں دعا مانگی؟ روتے تو رہے، بیٹے پردہ فرما گئے، روئے ہیں پر ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگی۔ وجہ کیا ہے؟ کہندا اے نہیں پتا۔ میں کیا پتا ہوندا نا تے تو سننی ہوندا، پتا ہوندا نا تے ختم نبوت دا سپاہی ہوندا۔ آگے پھر سمر صاحب ہمیں بھی بتاؤ۔ میں نے کہا سن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کی خاطر
جملے کا وزن جملہ ہے یہ ڈٹوری. میں تاں توجہ چاہ رہا ہوں. اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا کہ اگر میں نے ہاتھ اٹھائے زندہ ہو گیا تو مسئلہ بدلے گا. فرمایا میں بچے قربان کر دیتا ہوں. اگر مصطفیٰ کے بچے ختم نبوت پہ قربان ہو سکتے ہیں, تیرے میرے بچے کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ سارے بولو جڑے روٹیاں کھاندے ہو حلال کرو. آمین حضرت, جیتے رہیں آپ. علماء کا بولنا میرے جیسے طالب علم کے لیے حوصلے کا سبب ہے. جزاک اللہ. قسطوں میں نہیں چلانا نعرہ میرے بچے. اجے تو لین تے چڑھدا نہیں پیا, تو لین تے چڑھنا جلے میں تقریر مکا جانی ہے. بلکہ تو اے ران دے پتر ہوں اتنے نہیں نعرہ لانا. نعرہ ہے سپیکر دیو قاری ثناء اللہ نو یا ادھر منڈے نو دیو, آپ پہ نعرہ لائے گا, تسی چھڑ دیو. بولو سبحان اللہ. یہ حضور کے ختم نبوت ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا جاگ کے سنیں اور یہ قرآن کی آیت کے حقائق تو دیکھو. یار سبحان اللہ کہہ لو, بے سورے بندے تے بھی کہہ لگو میں شاہ اڑان سپیکر دے دینا جے. یہ تو پھر سر دے بادشاہ نے نا, اور انہاں دی ایسی سر سی. میں ان کے لیے اور ان کے والد صاحب کے لیے اور ان کے گھرانے کے لیے ایک ہی جملہ کہہ رہا ہوں. عقیدے دی بھی سر سی تے مسلک دی بھی سر سی تے ویسے بھی سر سی. ورنہ بڑے بڑے پیراں سانو شرمندہ کیتا ہے لیکن انہاں نہیں کیتا. تو پھر آستان عالیہ کہلیاں والا شریف خدا سلامت رکھے جیڑا اعلامیہ ہوں اوتھوں آیا ہے نا. کیا بات ہے یار. اس اعلامیہ کی بھی ہم بالکل بھرپور تائید کرتے ہیں, اور جو آستانہ پاک سے آیا ہے ہم اس کی بھی بھرپور تائید کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے جتنے مشائخ ہیں اور سید العقائد, سید الاعمال, سید الافعال, سادات, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے جنہوں نے سورج کے آگے کسی قسم کا بادل نہیں آنے دیا, ہٹا کے سورج کی روشنی کو واضح فرما دیا ہے. گرامی قدر حضرات, اللہ کریم ان سادات کو سلامت رکھے. اور اگر آپ جاگ رہے ہیں تو ختم نبوت کا یہ حقائق اس آیت سے اور بتاؤں آپ کو. ادھر دیکھیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بیٹے قربان کر دیے, لیکن ہاتھ اٹھا کے دعا, بولو تے صحیح نہ یار, دعا نہیں مانگی, بیٹے قربان کر دیے. اللہ اکبر. اچھا, اور میرے نبی کے بعد میرے نبی کا بیٹا آ جائے تو نبی بن سکتا نہیں. نبی پاک کو روتا دیکھ کے قدرت نے بھی یہ کہا ہم روتا دیکھ سکتے ہیں پر ختم نبوت کا تاج کسی اور سر پر. انہاں جملے اندر مول محسوس کر. اور اب میں اگلی بات آپ کی خدمت میں کہنے لگا ہوں. یار جب اللہ کو پتا تھا نبوت یہاں ختم ہو گئی, میں اگے کسی نو دینی نہیں, اللہ محبوب پاک کو بیٹے ہی عطا نہ کرتا. جب پتا تھا کہ میں نے بڑے کرنے ہی نہیں ہیں, یہ چھوٹی عمر میں چلے جائیں گے. چھوٹی عمر میں اولاد جائے تو ماں باپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, تو آخر یہ ایک تکلیف کا سامان تو ہے نا. اب یہ سوال ہے, آپ پریشان نہ ہوں. یہ درس نامی پڑھنے پڑھانے والے علماء جانتے ہیں کہ جب مدرس پڑھاتا ہے نا, بلاغت کا یہ اصول ہے کہ جب متکلم اپنے کلام میں سوال اٹھائے نا تو جواب اس سے تکڑا دے پھر بات بنتی ہے. یہ درسامی پڑھنے پڑھانے والے علماء جانتے ہیں. سوال میں اٹھایا ہے, تسی پریشان نہ ہو, جو پہلے جواب تکڑنے بھی تکڑا ہی ہوئے گا پتر. لیکن علماء بول رہے ہیں تو عوام کو بھی بولنا تو چاہیے نا یار. اب میں نے سوال کیا اٹھایا تھا, یاد ہے آپ کو کیا اٹھایا تھا سوال؟ ہاں, سوال یہ, اللہ کو جب معلوم تھا کہ ہم نے نبوت دینی نہیں اور بالغ ہونے نہیں دینا, بیٹے فوت ہونے ہی ہونے ہیں, تو اللہ دیتا ہی نہ, تاکہ محبوب پاک علیہ السلام روتے ہی نہ, یہ معاملہ آتا ہی نہ. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ تو اب اس کا کیا جواب ہے؟ کہندہ پتہ نہیں. میں کہ تینوں تاری ملنگ دندہ جواب کی. اعلی حضرت کا ملنگ تجھے جواب دیتا ہے, کیا جواب ہے؟ کہا بول. جواب یہ ہے, سنیے. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بیٹے نہ دیتا تو علماء نے لکھا ہے یہ نکتہ, فرمایا کوئی کتا بھونک سکتا تھا کہ اس نبی کے خون میں طاقت ہی نہیں ہے کہ بیٹے پیدا کر سکے. فرمایا محبوبہ اسی کتیاں نو بھی بھونکر نہیں دینا, بیٹے تو دینے نے نا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت.
بات سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو بھائی؟ فرمایا اس لیے بیٹے دیے تاکہ کوئی مصطفیٰ پر اعتراض نہ کرے کہ خون میں طاقت ہی نہیں بیٹا بدے برباد. دیکھ لو، ایک نہیں دو نہیں تین ہم نے عطا کی طاقت ہے، پر چھوٹی عمر میں واپس اس لیے بلائے مسئلہ ختم نبوت کا ہے. ہوں سمجھ آ گئی ہے کوئی نہیں آ گئی؟ یہ ایک آیت میں اتنے اسرار موجود ہیں. مسئلہ ختم نبوت تو سمجھ آ جاتا ہے بندے کو، اگے جان دی تو لوڑ ہی کوئی نہیں. لیکن رکیے یہاں پر ایک بات اور سمجھنے والی ہے، عرض کروں اگر توجہ ہے احباب کی تو غور فرمائیے میرے بھائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اس آیت کے اسرار نے واضح کر دیا کہ ہمارے نبی کا بیٹا بھی ہو تو نبی نہیں بن سکتا. توجہ ہے بھی صاحب حضرات کی؟ لیکن اگلی بات بھی توجہ طلب ہے، اور وہ یہ ہے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت میں یا امت کے بعد یا قیامت تک کے لیے ایسے فتنے حضور نے نشاندہی کر دی، فتنے آتے رہیں گے. یاد رکھ لیں، حضور نے فتنوں کی طرف اشارہ کر دیا تھا، فتنے آتے رہیں گے. نبی کوئی آ سکتا نہیں، لیکن فتنے ضرور آئیں گے. اور علماء بیٹھے ہیں، فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے جو یہ دعویٰ کریں گے. اور علماء کہتے ہیں یہ 30 عدد حصر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ 30 ہی ہوں گے، نہ 29 نہ 31، یہ نہیں. فرمایا بلکہ یہ عدد کثرت، بندہ کہتا ہے تینوں میں 30 باری آکھیا یار انج کر لا، تینوں میں 36 باری آکھیا، تینوں میں 100 باری آکھیا، یہ بطور محاورہ ہے. توجہ نہیں فرمائی؟ ہاں علماء نے یہ شرح فرمائی. فرمایا بہت زیادہ آئیں گے، لیکن جننے بھی آن دیوانے کوئی نہیں جے سا لین دینا، دیوانے سا نہیں جے لین دینا، چونکہ ساڑیاں ساواں تو چل دیاں ہی مصطفیٰ دے نال پیاں نے نا. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت. سارے بولو اللہ اکبر. توجہ ہے بھئی آپ سب حضرات کی؟ اگر توجہ ہے تو اس آیت پر دوبارہ تشریف لائیں تاکہ اسرار واضح ہو جائیں. اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے بالغ مردوں کے باپ نہیں ہیں. کیا ہیں؟ ولکن رسول اللہ، فرمائیے اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں. علماء نے یہاں پر ایک بہت پیارا نقطہ لکھا ہے، سن لیجئے مسئلہ ختم. اس کے بعد میں وآخر دعوانا کہہ دوں تو آپ کو مسئلہ سمجھ آ جانا چاہیے. فرمایا سارے نبی کس نے بنا کے بھیجے؟ کہا جی اللہ نے. اسی اللہ نے اعلان کر دیا کہ محمد آخری نبی ہے. مسئلہ ختم نبوت دا دروازہ تے بند ہو گیا نا، تو پھر بک بک کیوں ہوتی ہے؟ یہ وہ مسئلہ ہے اگر ایتھے دماغ فٹ ہو جائے اس کے بعد بندہ یہ بول ہی نہیں سکتا. اللہ نے جس نے سارے بھیجے ہیں بھئی جب اس نے اعلان کر دیا ہے کہ یہ آخری ہیں، تو جو نہیں فرما رہے تو پھر جو اللہ کی نہ مانے وہ کافر ہے. اسی واسطے اللہ نے اس مسئلے کو واضح کر دیا. جس رب نے سارے بھیجے اس رب نے ہی جب کہہ دیا تو ہوں کون ہے جدا انکار کر سکتا ہے؟ انکار کرنے پر اس لیے بندہ کافر ہوتا ہے. ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی ہے، یہ بات ذہن نشین فرما لیجیے. اب آ جائیے اگلی بات. مفتی احمد یار خان نعیمی کا ایک جملہ بولوں آپ کی خدمت میں اگر آپ جاگیں تو. اچھا بھی اس جملے پر عوام بولے پاویں نہ بولے، علماء سارے بولن گے. میری خواہش ہے، میرے دل دی تمنا ہے، ذرا شفقت فرمایا جے. اور وہ کیا ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی نے فرمایا آج کل بعض لوگ ایسے بھی جو نعرہ لگاتے ہیں تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد. اس نعرے میں ڈنڈی ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں پتا بھی رضویاں کو لو ڈنڈا ہے. بولو تے صحیح نہ یار، شاہ صاحب جیتے رہے. اس میں ڈنڈی ہے لیکن ہمارے پاس ڈنڈا ہے، اور ہم بتائیں کہ تم 2 نمبری کرتے ہو. صرف تم نے ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے. ہمارا نظریہ یہاں پر تاج و تخت نہیں ہے، ہم کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. آپ کہیں گے سمر صاحب اس لفظ میں کیا ہے کہ تم نے اتنا زور لگایا اور گل ڈنڈے تائیں آ گئی ہے؟ کر لو، ساڑھے کو تو چاقو بھی نہیں نکلنا بابے، ہم تو ویسے ہی حضرت عطار کے مرید ہیں. اسی مسواک والے ہاں تے ساڈی مسواک تو بھی کئی نوں وٹ ہوندا جے. وہ بولو تے صحیح نہ مرو.
مسواک دا خوف بھی بڑا بڑا خوف یقین اللہ تے کرو انہوں پتہ نہ بھی یہ مسواک جیڑی ہے نا مومن دے منہ دی ہے تے جدو ساڈے والا ہی تے ساڈا منہ بگڑ جانا ہے. بولو تو صحیح نا سبحان اللہ, حضور کی سنت ہے. لیکن جو میں بات کر رہا ہوں اس کو سمجھیے گا. آپ کہیں گے یار ایک کہتا ہے تاج و تخت ختم نبوت, تم نے کہا ڈنڈی مارتی ہو ثابت کر. سن, وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک کا جو ختم نبوت کا تاج ہے یہ بھی زندہ ہے, اور جس تخت پہ میرے نبی بیٹھے وہ بھی زندہ ہے. ان بے حیاؤں کا یہ نظریہ ہے. میں اتنے اس تقریباً 1500 2000 کے مجمع میں کہہ رہا ہوں, بے حیا بدبخت ہے جو بندہ یہ کہتا ہے تاج بھی زندہ تخت بھی زندہ. وہ اصل میں کہنا یہ چاہتا ہے نبی فوت ہو گئے ہیں بس تاج اور تخت زندہ ہے. میں کہا چپ بے غیرتا, نظریہ غلط ہے. ہم کہتے ہیں جس کا تاج زندہ ہے, جس کا تخت زندہ ہے, وہ تاج والا بھی زندہ ہے, وہ تخت والا بھی زندہ ہے. اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. کیوں بھائی کو گل سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی سنگیاں نو؟ جی تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد. میں کہ تاجدار تیرے پیو نے کہنا زندہ ہے. سننی بن کے تو بولو کئی. اچھا کرسی تے ٹیک لا کے بھی کئی چپ ہو جاندے, ٹیک چھڈ کے بہ. یہ اسی جنیاں بھی ساڈیاں نوابیاں نے نا, یہ حضور دی وجہ تو نے تے چوڑا ہو کے نا بہ, اگے ہو تے سبحان اللہ کہے. اٹھ سبحان اللہ. اے کیڑی گل ہوئی جناب, واہ بھائی حضور کی ختم نبوت ہے. ابھی آگے چل وقت میں اگر تھوڑی سی وسعت بن پائی تو چاس نو بھی چاہ سکے تو دساں گا ختم نبوت ہوندی کی. ابھی تو صرف ابتدا ہے, اور اس بات کو سمجھ میرے عزیز, سمجھ تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد. میں نے کہا منافق کبھی تم صحیح بات نہیں کر سکے ہو. اور امام محمد رضا ہے جس نے ہمیں منافقت سکھائی ہی نہیں ہے, جس نے ہمیں بغیرت بننے دیا ہی نہیں ہے. اور یہ آج کل کے فتنوں کے لیے جیسے حضرت شاہ صاحب, حضور قبلہ شاہ صاحب, یہ وہ ہستیاں جو میرے دل کے بڑے قریب رہتی ہیں, ان میں سے حضرت شاہ صاحب بھی ہیں. گرامی قدر حضرات, مجھے ایک سید صاحب نے کہا سمر صاحب لوگ تیری تقریر سنتے ہیں. میں نے کہا اس میں میرا کمال نہیں ہے, میرے رب کا فضل ہے, اور کوئی کمال نہیں ہے. کہہ رہا پھر تیری ایک ذمہ داری لگاؤں گا. میں نے کہا بتا کیا ہے؟ سید بادشاہ آپ آرڈر دیں, ہم صحیح العقائد سادات کے نوکر ہیں, اور جب بھی ہم نے کسی سید کو مانا ہے نہ اس کی داڑھی کبھی دیکھی ہے. میں گال داڑھی تو شروع کرنے لگے آج, نہ ہم نے پگڑی دیکھی ہے, نہ گاڑی دیکھی, نہ آستانہ دیکھا, نہ انگلینڈ قبیلہ دیکھا. ہم نے صرف خون مصطفیٰ کو دیکھا ہے. جس کا یہ نظریہ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائے. سبحان اللہ. سید کو جب ماننا ہے یہ ڈگریاں نہیں دیکھنی, یہ داڑیاں پگڑیاں نہیں دیکھنی, صرف ایک چیز دیکھنی ہے, سننی ہے کہ نہیں ہے, صحابہ کرام کا باادب ہے کہ نہیں ہے. بس آج کل درباری مولوی مسئلہ نہیں کر دے پہ ہم آل رسول کے نوکر. میں کہا اسی بھی یہاں میرا پتر ہے, لیکن ہم صرف یہ کہتے ہیں جو یہ ٹائٹل رکھتے ہیں کیا وہ بری و ذمہ ہو جاتے ہیں کہ جیسے مرضی سے آبا کو برا کہیں کرنی. بس میں یہ مسئلہ نہیں بیان کر سکتا. میں کہا دا مطلب ہے تیرے وچ پھر کوئی کمی ہے, تو یہ مسئلہ کیوں نہیں دس سکتا؟ میں تینوں پڑھ کے دساں گا. حضرت مجدد پاک نے مکتوبات دے وچ لکھے ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ تینوں پتہ لگے صحابیاں دا مال حضرت نے لکھے ہے. نہیں توجہ فرما رہے ہیں نا. بلکہ ایک سید کے بارے میں یہ بہت سارے علماء نے اس بات کو لکھا ہے, اور یہ حضرت پیر سید باقر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کی کتاب پڑھ کے دیکھیں. سمجھ آئی نا؟ یہ سادات کو غلط بریف کر دیا جاتا ہے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں. لیکن سیدو ایک گل یاد رکھنا, امام حسن تو وڈے تسی سید کوئی نہیں جی ہو سکتے. تانوں سید اساں آکھیا, انہاں نوں سید حضور نے آکھیا ہے. نہیں توجہ فرما رہے. اور انہاں دی جڑی صلح سی او دا اشارہ بھی حضور نے دتا سی. تسی کہندے ہو امام حسن نے صلح کیتی, میں کہا گوڑیا حسن نے تاں کیتی ہے جو نبی نے آکھیا. سبحان اللہ. اوے بولو تے صحیح نہ یار. امام حسن دے پیچھے کھلو, امام حسین دے پیچھے کھلو, علی دے بچیاں دے جدے نوکر بن جاؤ. حضور تواڈی صلح ہو گئی امیر معاویہ پاک دے نال, ساڈی بھی صلح ہو گئی. تواڈی لڑائی ہو گئی یزید دے نال, ساڈی بھی لڑائی ہو گئی. اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ. آج کل سادات کو غلط بریف کیا گیا. چند ایک آستانے ایسے ہیں جہاں سے ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ حضرت امیر معاویہ اور صحابہ کے خلاف بات کرتے ہو. بھائی یاد رکھ لو,
تمہارا ناموں میں نام تک نہ رہے گا، یا مصطفیٰ کے صحابہ کا رہے گا یا مصطفیٰ کی آل کا رہے گا، یاد رکھ لیجیے۔ اس واسطے بے ادبیاں چھوڑو، تمہارے جیسے کروڑوں بھی آ جائیں تو صحابی رسول کے برابر تم نہیں ہو سکتے ہو۔ صحابی صحابی ہے۔ اور ایتھے مینو بابا خادم بڑا چیتا، اللہ واہ واہ نہ میں نمائندہ ہوں، نہ میرے پاس کوئی عہدہ ہے، نہ کبھی میں دھرنے جلوسوں میں گیا، ہمارا ایک اپنا انداز ہے، لیکن گل سچی دا ہوکرا ساری حیاتی دیتا ہے تو دینا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور وہ ہوکرا سن کے آئے بابا جی خادم صاحب کہنے لگے، وہ اپنے آپ کو سادات کہنے والے جو صحابہ کے خلاف ہو گئے، فرمایا سیدو اسی تواڈے پیر پھڑ کے کہنے ہیں، صرف اینا دس دیو اپنے نانے دے وفاداراں دے بھی مخالف بن جاؤ گے۔ جملے نو سمجھو یار، جملے نو سمجھو، اپنے نانے دے وفاداراں دے نال تے انج نہ کرو۔ تے اگلی گل کیتی جے تسی اونا دے نہیں تے پھر تسی ساڈے بھی نہیں۔ ایتھے کوئی نہیں ایسی میں کہا پترا ہی تے تینوں پتہ کوئی نہیں۔ یہ علماء نے لکھا ہے باقاعدہ طور پر، ایک سید تھا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، اس کو دل کے اندر پیدا ہو گیا وہ مسئلہ، میں بغض نہیں کہتا، ادب کی دنیا ہے نا، ہم ادب والے ہیں۔ یہ میں شاہ صاحب نے فرمایا شخصیات بارے گل کرو تو ادب بھی ہونا چاہیے، اسی ادب دے نال گل کرتے پے ہیں، لیکن اللہ دا نام ہے جو یہ ٹائٹل رکھتا ہے، آپ صحابہ سے بغض نہیں رکھ سکتے، بے ادبی دل میں نہیں رکھ سکتے۔ وہ دل میں مسئلہ پیدا ہو گیا، اس نے کتاب پڑھی مجدد پاک کی، اور جب دیکھا علماء نے یہ لکھا ہے، کتاب چوک کے ماری، سو گیا، خواب آئی، ایویں جی خواب آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، مولا علی، آپ نے مولا علی نو فرمایا اے ہی جڑا اپنے آپ تیری نسل چو کہندا ہے کہ آل نبی تے اولاد علی بندا ہے تے امیر معاویہ نال دشمنی رکھدا ہے، فرما سٹے نہ دی کھوتی دے وچ ایک چنڈ ماری، شاہ جی کہندے میری اکھ کھل گئی، آنکھ کھلی تو کہندے وہ سارا بغض میرے سینے چو نکل گیا۔ میں گیا پھر امیر معاویہ نہ بغض نہ رکھ، تونی تیری علی نے لاؤنی آ، واہ 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 زندہ بندہ سبحان اللہ کہہ دوئے نو چھٹی ہے۔ سبحان اللہ اے مت سمجھو کہ تانوں کسے چھڑ دینا ہے، نا 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 نا، بھائی جان پوچھیا جائے گا، اور خدا دا نام منو، کیوں روافض دے پیچھے لگ کے صحابہ کرام دیاں دشمنیاں دل وچ لے کے بہ گئے ہو؟ یہ اہل سنت کا نظریہ ہے، اور ہم جب سادات کو مانتے ہیں صرف ایک چیز دیکھتے ہیں، سنی ہو بس، اور ایسا بھی جو ہر طرف جائے۔ اتحاد کا چورن کئی بیچ رہے ہیں، تو میں نے کہا جو حضرت اما عائشہ کے گستاخ ہیں کیسے اتحاد کرو گے؟ تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ جو حضرت ابو بکر عمر کو بھونکتے ہیں کیسے اتحاد؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تیرے پیو نو کو گل کرے سکے بھرا نو کہتے تو میرے واسطے مر گیا، میں تیرے واسطے مر گیا ہوں، ڈب کے مر جا بے غیرتا، ایک ٹھڈی چو جمے ہیں او دے تو اے فتوے دین دے ہیں تے جڑا نہ نبی دا، نہ نبی دی آل دا، نہ بیویاں دا، نہ نبی پاک دے صحابہ دا، نہ اہل بیت دا، او دے نال اتحاد دا چاہ چڑھ گئی نہیں۔ توجہ فرمائی آپ حضرات نے، عدم تشدد کے ہم بھی قائل ہیں، ہر بندہ اپنی حد میں رہے، اپنی حد چو نہ نکلیں، عدم تشدد کے ہم قائل ہیں، لیکن حلال حرام مکس کرنے کے ہم قائل نہیں ہیں، تن کے رکھاں گے۔ اب بولو سبحان اللہ، سنیو چپ ہو کے نہ بو، تن کے رکھاں گے کہ جب پولے چ نہ رہ جائے۔ اس واسطے یہ اتحاد کا چورن بیچنے والے سائڈ تے ہو جائیں، بے غیر تو سنیا دے نال تہاڈا اتحاد ہوندا نہیں۔ بڑی گل زندہ بندہ بولے دوسرے بندے دی چھٹی ہے، واہ واہ چھٹی ہے، واہ چھٹی ہے، واہ 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 سنیا دے نال تہاڈا اتحاد ہوندا نہیں ہے، روافض خوارج دے نال بہنا ہے۔ بیٹھے ہو اینی کہ غیرت ہونی چاہیے مولوی چ، ورنہ تقریر ہی نہ کریا کرو۔ بتاؤ اس کام کو کھل کر، یہ بھیڑیے ہیں، یہ ہے جنہوں نے مسلک کا حلیہ بدلنے کی کوشش کی، جو حلال حرام مکس کرنا چاہتے ہیں۔ تساں کے سمجھے ہے بھی اسی جدو جانے ہیں تو بڑے بظاہر لوگ کٹھے ہو جاندے نے، میں کہا جا پر نکا جا مولوی ہے، ویکھ لے کنے بندے کٹھے ہوئے بیٹھے جا، سارے کھوتے گھوڑے کٹھے کرو تا بھی نہیں بندے، ایک نکا جا مولوی ہے سارے کٹھے ہو گئے، ویکھ لو تینوں کہنے آکھیا ہے۔ اس سے واسطے فرمایا الحق یعلو، فرمایا حق ہمیشہ غالب ہی رہتا ہے۔ سبحان اللہ خدا کا خوف کرو، اور جتنے بھی علماء بیٹھے ہو آپ سب کو میں سلامی عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اب جو میں بات کہہ رہا تھا چلتے چلتے میں نے مسئلہ بتایا آپ کو کہ ہم جب سید کو مانتے ہیں، نہ اس کا عمل، نہ اس کی داڑھی، نہ اس کی ڈگری، نہ اس کی پگڑی، نہ اس کا آستانہ، نہ اس کا کارخانہ، نہ گاڑی، نہ ویزا، کچھ نہیں دیکھتے، فقط خون رسول کی نسبت۔ لیکن جب وہ نبی پاک کے صحابہ کا نہ رہے
اور غلط بریف کر دیا جائے اسے تو وہ ایسی باتیں کرے تو وہ خود ہی حضور کی بارگاہ کا نہیں رہتا. آپ دیکھ لیں آج تک نیر کر دے پہننا اور کیا دیکھا یہ آل رسول کے خلاف. آل رسول کے خلاف نہیں, آل رسول امام حسن جے, امام حسین جے, اور اج تک جڑا انہاں دے نظریے تے او ہے. بولو تے صحیح نہ یار, تے جڑا امام حسن امام حسین نو بائی پاس کر جاوے میں کہا چھڈ تیرے ورگے لکھاں میں قربان کر دیاں ختم نبوت واسطے. جے نبی دے بیٹے قربان نبی نے کر چھڈے نے تے صحابہ اور اہل بیت واسطے میں تیرے ورگے کی قربان کر دیاں گا. ہٹ جا سائڈ تے. سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ رہ گئی بات سادات کے پیار کی. جے سنی نہیں کردا تے ماں نے جمیا ہی نہیں پیار کرن والا. پھر یاد رکھ لو میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اے جڑے بریکاں لاؤندے نے 2 4 5 7 8 10 12 14 بس ختم. فرمایا چپ چھوڑیو تانوں کی پتہ نبی پاک دی آل نے پیار کرنا کیویں؟ فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا آقا تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ہم تو یوں حضور کی آل کو مانتے ہیں, واہ 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 زندہ باد. لیکن ہر وہ بندہ جو یہ ٹائٹل رکھے صحابہ کے خلاف زبان نہ کھولے ورنہ جو مرضی کر لے کچھ بھی نہیں. میں فلانے دا منڈا, میں کہ تیرے پیو نے تینج نہیں سی کیتا, منڈا کیوں بگڑیا؟ واہ 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 زندہ باد. کمال. شاہ ہونی بول پے نے مریدو بول لو خیر ہے. انہاں نوں سمجھ کوئی نہیں آئی. انہاں نوں کتھے سمجھ آوے نا, یہ تو رولا ہے نا. ساڈیاں سمجھ آونیاں تانوں جدوں اساں مر جانا, تانوں پھر سمجھ آونیاں نے. سمجھ لو آج. اور جو سنی ہوتا ہے وہ نہ نبی کے صحابہ کی بے ادبی کرتا ہے نہ نبی کی اہل بیت کی بے ادبی کرتا ہے. شک سبحان اللہ. جو کوئی لوز جملہ بولے وہ سنی رہتا ہی نہیں ہے. چل پراں سائڈ تے ہو جا, تو جو بھی ہے ہٹ سائڈ تے راہ بے لاک کر. بات ہے ہم نے تو قسم کھائی ہوئی ہے حسن و حسین کی وفا کی. اللہ. ہم نے یہ قسم کھائی ہوئی ہے, ہم یہ وفا کی قسم نہیں ٹوٹنے دیں گے. وعدہ کر دے ہو انشاءاللہ. ہے جدے پکے سنی بنو ہوتے. ایک منٹ علامہ صاحب جیوں دے رہو ایتھے ہو بیٹھے چبڑا مار کے ٹر جاندے جے تسی چپ کر کے بیٹھے رہندے ہو. جناب جرت پیدا کر کھڑا چپ پی روئیں گا کار روئیں گا. خبردار جیسے ابا علیہ بیت کے خلاف گل کی تھی تا اچھا پائے ہوئے گا تو سارا کچھ گدی نشین یا گڈی مشین یا وڈی مشین. بولو تے صحیح نا. خبردار تو کبھی بھی عقیدہ اہل سنت پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا. ساڈا عقیدہ 1400 سالہ طے شدہ جے. مانتے ہو سارے حضرات؟ بے شک. اب چلتے چلتے بات آ گئی. میں ذرا بڑی جلدی میں واپس پلٹنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی خدمت میں مسئلہ عرض کروں. عنوان تو میرا ختم نبوت ہی ہے, لیکن فتنیاں دا دور ہے تے فتنیاں دے وچ آ کے تے اپنی قوم نو بھی تسی کوئی سمجھاؤنا ہے نا. سمجھ آ رہی ہے؟ گرامی قدر حضرات, میں جو بات آپ کی خدمت میں کر رہا تھا ذرا اس بات پہ واپس آئیے. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نے پہلے تو فرمایا کہ یہ جو کہتے ہیں نا تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد, فرمایا فارغ جے تاج دار ختم نبوت. اے ہوئی نا گل, تاج بھی آ گیا, تخت بھی آ گیا تے حضور بھی آ گئے, جنہاں دی وجہ تو ہر شے زندہ ہے. انہاں دی گل کر ملا, انہاں نو کڑ کے تے ساریاں دکاناں چلاونا ہے. تینوں میں ویچن دینا سودا, تیرا میں علاج کر کے جاواں گا, ٹینشن نہ لے. اب جو مفتی احمد یار خان نعیمی نے اگلی بات کی ہے نا, ہے تو محبت کی, اللہ کر کے سمجھ آ جائے. مفتی صاحب نے فرمایا محبت کا جملہ ہے, محبت کا. آپ فرماتے ہیں اللہ نے جو ختم نبوت کا تاج اپنے حبیب کے لیے بنایا ہے نا, توجہ فرمانا توجہ, فرمایا کہ او دا سائز انج دا ہے, او پورا ہی مصطفیٰ نو ہے. تاجدار ختم نبوت, اللہ تے خیر سے تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک توجہ ہے, لبیک لبیک یا رسول. یہ بات بھی آپ کو سمجھ آ جائے, اے دی بھی چاس وکھری جے. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ لیکن سنیے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ نے خود فرمایا, آپ فرماتے ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی, او کما قال علیہ السلام. فرمایا نبوت بھی ختم, رسالت بھی ختم, میں آخری نبی, میرے بعد کوئی نہیں آ سکتا. اور یہاں علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے, فرمایا جتنے پہلے نبی آئے نا وہ آ کے بتایا کرتے تھے کہ ہمارے بعد فلاں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول قرآن مجید 28ویں پارے میں موجود ہے. آپ فرماتے ہیں مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, فرمایا میرے بعد ایک رسول نے آنا ہے جس کا نام احمد ہے, اور میں تمہیں بشارت, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی آ سکتا ہی نہیں ہے.
بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا, توجہ ہے تو سناؤں آپ کو حدیث. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں, فرما ختم بالنبیون, نبیوں کا مجھے خاتم بنا کے بھیجا گیا ہے. فرما میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے. توجہ فرمائیے آپ حضرات, ٹھیک ہے. اب یہ خاتم کا معنی کرتے ہوئے لوگ ڈنڈی مارتے. ادھر دیکھیں پتہ کیا کہتے ہیں, ادھر دیکھو میری طرف. خاتم انگوٹھی کو کہتے ہیں, یہ مہر کو کہتے ہیں, مہر کو. بیٹھے ہو, بیٹھے رہے تو ان کو مسئلہ سمجھانا ہے. میں ویسے انگوٹھی پہنتا نہیں, یہ میرے ایک سید بادشاہ دوست ہیں, ساڈی یاری شاہ نال ہے, سمجھ آ رہی ہے نا. لیکن وہ جو صحابہ اور اہل بیت سب کے ہیں, ہم کھلے لفظوں میں کہہ رہے ہیں. درباری ملا آنکھے تو مڈو نہ کے ہم کہیں گے جو سید العقیدہ سید ہے داڑھی منیا میرے سامنے لے آؤ جی, میں نہ ہاتھ چوما تھا کہ تار دا مرید ہی نہیں. لیکن صحابہ دا اگر بے ادب پاویں سر تے مینارے پاکستان رکھی پھر دا نہیں 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 سونیا نہیں. ہٹ اوئے ہٹ, اوئے ہٹ اوئے ہٹ, ہٹتے ہو ٹھیک ہے جی, بیٹھے ہو. شاہ صاحب نے مجھے انگوٹھی دی, میں آپ کو انگوٹھی سے مسئلہ سمجھاتا ہوں. خاتم کہتے ہیں مہر ہے, مہر کی ہے جی, مہر, اس کے ساتھ مہر لگائی جاتی ہے. یاد رکھیں اگر یہ معنی ہو تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے, توجہ میری طرف. اس کا مطلب یہ ہے, اور یہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ علیہ کراچی والے, انہوں نے ختم نبوت پہ کتاب لکھی, آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں. اس میں ایک نقطہ دیا انہوں نے, اور یہ بھی ایسا عوامی نقطہ ہے, آپ کو سمجھ آئے گی. فرمایا پہلے جتنے نبی ہوتے تھے ان کو انگوٹھی دی جاتی تھی. بولو نا یار, ان کو ایک انگوٹھی دی جائے, ان کی مہر نبوت ہوتی تھی. انگوٹھی یہاں ہوتی تھی. اب جب یہ مہر نبوت کی باری آئی مصطفیٰ کی, اب میں نے کہنا نہیں ہے, توجہ, نبی پاک کو انگوٹھی کی صورت میں نہیں دی, بلکہ یہ دونوں کندھوں کے درمیان گردن کے اوپر یہ مہر نصب کر دی. شاہ صاحب نے یہاں ایک نقطہ اٹھایا, سیداں دا لنگر جے لے لو ختم نبوت اچھا سناوے, میں حاضر. اور اس بات کو ذرا سمجھیے میرے بھائی. فرمایا علامہ صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے, پہلے نبیوں کو انگوٹھی کی صورت میں کیوں دی اور مصطفیٰ کے جسم میں کیوں فٹ کی؟ فرمایا انگوٹھی کا مطلب ہوتا ہے کہ اب تمہارا وقت ہے, یہ اترے گی اور کسی اور کو پہنائی جائے گی. حبیب کے یہاں اس لیے لگائی, وہ سونیا تیرے تو بعد آنا جو کسے نہیں ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, مسلک حق اہل سنت, عقیدہ اہل سنت, علماء اہل سنت. جزاک اللہ. کیوں بھائی, کسی نے سمجھ آئی انگوٹھی والی گال کے؟ کوئی نہیں آئی. پہلے نبیوں کو ایسے ہاتھ میں دی جاتی تھی. شاہ صاحب نے بڑا پیارا نقطہ دیا. اس کا مطلب ہوتا تھا ابھی آپ کا ٹائم ہے, اتر جائے گی, پھر آپ کی ڈیوٹی ختم, نیا نبی آ جائے گا, پھر نیا آئے گا, پھر نیا آ جائے گا. حبیب کی باری ہے. فرمایا یہاں نہیں, اشارہ ہے بعد میں آ گا, تیرے تو بعد ہے ہی کوئی نہیں. جس میں اقدس میں اس کو نصب کر دیا گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور یہاں پر ایک لگے ہاتھوں میں مسئلہ نہ بتاؤں تو میرا اپنا رانجھا ہی راضی کوئی نہیں ہونا. اور وہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں میری مہر نبوت میں دو باریک آنکھیں ہیں. اور یہ آپ پڑھیں امام قسطلانی کو, پڑھیں اہل سیر کو, اور وہ حضرات بھی اگر کو بیٹھے غور فرمائیں. ہم سیرت کی بات کرتے ہیں تو میں کہ سیرت دے وچ بھی گل سنا نا. ہم ایک جگہ بیٹھے تھے, وہاں پر ایک مسئلہ چھڑ گیا, اے جی میلاد مناتے ہو تو سیرت کیوں نہیں مناتے ہو؟ میں کہ اچھا اچھا اچھا, مینوں آج پتہ لگا بھی 70 سالہ بندہ بھی چوڑ ہوندا جے. میں سنیا سی سیاح بندہ صحیح ہو جاتا ہے. ناراض نہ ہوں گے آپ حضرات, میں دیسی جہا بندہ. وہ کیسے آپ نے کہہ دیا؟ میں کہ 70 سالوں کا چوڑ تو ہے کہ کیویں؟ میں آخیا تینوں اجی انہیں نہیں پتا بھائی میلاد منانے والی شے ہے, سیرت اپنانے والی شے ہے. تو سیرت ہی منائی جانا, تینوں خیر تے ہے. زندہ باد. میں گارنٹی دینا جڑا سبحان اللہ کے ثواب ملے گا انشاءاللہ انہوں ہارٹ اٹیک نہیں ہوئے گا. بولو تو صحیح. سبحان اللہ. کہڑی گل ہوئی 70 سالہ چوڑ پہلی آڑی ویک. وہ اصل اپنے آپ کہندا سی میری دیکھو کتنی عمر ہوگی, کو ہماری بات بھی سن لیں. میں کیا بات ہی کریں, کھچ نہ مار لیں کتے. وہ چوڑی ماری, جو اندر ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے نا. تو جب میں نے یہ بات کہی تو وہاں کچھ اور بندے بھی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا منڈے دا جواب دے. کہندا سائیاں والا ہے, یہ جواب تو گھٹ ہی دے گا. میں چوڑا مار دے ہو یار.
کیوں سیرت سے؟ اور میں چیلنج سے بات کرتا ہوں، سیرت کس کی ہوتی ہے؟ کس کی ہوتی ہے؟ سیرت اس کی ہوتی ہے جو پہلے آتا ہے، آنا بیان کر میلاد ہو جائے، پھر بتا زندگی کیسے گزاری، سیرت بھی ہو جائے۔ اور میں اگلی بات بھی کہنا، یہ میرا موضوع نہیں لیکن بات بتانا ضروری ہے، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اور چیلنج سے کہتا ہوں، نبی پاک کے میلاد کے ساتھ ہی نبی کی سیرت شروع ہو گئی تھی۔ اب نہیں میں نے آپ کو کہنا ہاتھ اٹھا، اور میں نے چیک ضرور کرنا کیمرے والا کما کے ذرا ایک بار ویکھ نہیں، میں ابھی نہیں میں کہتا ہوں، آپ کہیں گے کیسے؟ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں جب حضرت اماں حلیمہ سعدیہ نبی پاک علیہ السلام کو اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، نبی پاک نے دائیں جانب سے دودھ مبارک نوش فرمایا، بائیں جانب سے پیش کیا، آپ نے نہیں پیا۔ جب آقا کریم بڑی عمر میں گئے، ایک شخص نے پوچھا حضور اماں حلیمہ یہ فرماتی ہے کہ آپ ایک طرف کا دودھ پیتے دوسری طرف کا نہیں، آپ نے فرمایا ہاں مجھے پتا تھا، اماں کے اور بیٹے ہیں، میں کو کسے دا حق کھان آیا سی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جس نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت کے ساتھ، میلاد کے ساتھ آپ کی سیرت بھی شروع ہو گئی ہے۔ وڈا ہو کے سارے بھینا بھراواں دا حق کھا گیا تو کہنا میں سیرت دا جلسہ کرنا، تو کریں گا سارے ہی بیٹھے ہو، جاگیا کرو، تکڑے ہو کے کوئی نظریہ لے کے جاؤ یار۔ آمین شاہ صاحب، آمین، جیوندے رہو، آباد رہو، اللہ تو انو خیر و برکت، آمین آمین آمین۔ اس بات کو سمجھیے میرے بھائی، سارے دا حق کھا کے پھر کے نام سیرت کے جلسے کریں گے، موقع صدقے بھائی صدقے، توجہ ہے؟ اے بابا جی نو چاہ ساری یا کوئی مسئلہ ہے؟ اچھا چاہ ساری دے ٹھیک ہے، تو جے مسئلہ ہے تو پھر آپ مسئلے نو پہلو حل کریں گے۔ بولیے سبحان اللہ ذرا پیار کے ساتھ، جیوندے رہیے۔ چاہ ساری بزرگاں نو ساڈی گلاں دی چاہ سوندی پترا کھریاں ہوندیاں نے، ٹینشن نہیں لینی۔ اب جو میں بات کر رہا ہوں اس بات کو سمجھیے گا، یہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مہر نبوت فرماتے ہیں، اس مہر نبوت میں حضور کی شان سن کے بولنے والا، اچھا نا ساڈی قوم دا ایک رواج ہے شعراں تے بول دے جے، حالانکہ شعر پڑھنا منع نہیں، سر لاؤنا منع نہیں، اعلیٰ حضرت نے فتح ورزی میں لکھا ہے، لیکن ایک میں تمہیں دساں جدو حضور دی شان دا نقطہ شعر چوے تاں بھی بولو، بغیر شعر تو تاں بھی بولو، پنجابی چوے تاں بھی بولو، عربی چوے تاں بھی بولو۔ ہن میں پنجابی بولن لگا، میں ویکھنا پھر کیڑا بولدا، نہیں تو میں سپیکر چھا ہونا دے دینا جے، بولو تو صحیح نا، سبحان اللہ۔ اب آپ کہیں گے کیا کہنے لگے ہو؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہماری اس مہر نبوت میں دو باریک آنکھیں ہیں، جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ صدقے جاواں 8-7 بندیاں نو تھوڑی جی شرم آؤندی پئی ہے، پتہ نہیں کو زیادہ پڑھے لکھے نے، بس اوقات بندہ بہتا پڑھ جائے نا پھر بھی سبحان اللہ کہنے دل کو نہیں جی کردا، ناراض نہ ہونا، بہتا پڑھ جائے بندہ نبی دے نام دے انگوٹھے نہیں چومدا، وہ چھڑ دے ایداں دیاں تعلیماں چنگا رہیں گا۔ تعلیم اور پڑھائی ہوئی ہے جڑی تینوں مصطفیٰ دا دیوانہ بنا چھڑے، اے تعلیم ہی۔ اللہ ناراض نہ ہونا، مینوں لگدا نہیں کوئی اندا، پر جڑے نہیں بولتے مینوں شک تو پیندا ہے نا، وضاحت میں اس لیے کرتا ہوں، لیکن سنیے جو میں بات کہنے لگا ہوں، توجہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے، میں کہہ ہوں تینوں ایک اور گل، عمدۃ القاری علامہ عینی نے اس بات کو لکھا، معراج کی رات نبی پاک علیہ السلام کے سینہ اقدس کو جب شق کیا گیا، آپ کے دل انور کو جب نکال کر سونے کے تھال میں رکھا گیا اور زمزم کے کنویں پر لے جایا گیا، وہاں پر زمزم کے پانی کو حضور کے دل کے ساتھ لگا کے زمزم کو برکت دی گئی۔ ہائے ہائے، صدقے صدقے صدقے، جملے دا وزن محسوس کر، زمزم کو برکت دی گئی، اور جبرائیل امین کی نظر دل مصطفیٰ پر پڑی، اب دل سے محبت کرنے والا مچل جائے گا۔ جبرائیل کہندا واہ واہ، فرشتہ کا کی ہویا ہے؟ کہندا اللہ دی قسم انج دا دل میں کدی ویکھے نعرہ تکبیر، ایک منٹ انہیں کیا کی ہویا ہے؟ جناب جبرائیل کہنے لگے لہو عینان تنظران ولہو اذنان تسمعان، اس دل میں دو آنکھیں ہیں جو ہر شے دیکھ رہی ہیں، دو کان ہیں جو ہر شے سن رہے ہیں۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سبھی حضرات کی؟ یہ نبی پاک کی جب شان کی بات آئے تو پھر دیوانہ مچل جائے، اور یہ تو دل مصطفیٰ کی بات ہے، دل والو، یہ تو دل مصطفیٰ کی بات ہے۔ گرامی قدر حضرات،
ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਹੁਣ मैं मट्ठा जिहा बोलांगा चलो ਤੁਹਾਡੀ आवाज़ ਦਾ तंबू भी गवाह हो जाए नबी पाक की 2 आंखें यहाँ हैं 2 यहाँ हैं 2 यहाँ हैं मौलवी एडा चवल दा पुत्तर है फिर कहना दीवार के पीछे का नहीं पता मैं लख लानत जिहदियां 6 अखां ने ओनू जे दीवार दे पीछे दा नहीं पता ते फिर पता कायनात च किहनू है मैनू दसना बैठे हो सरे अर्श पर है तेरी गुजर तेरी नजर दिल फर्श पर है तेरी गुजर मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया ना हो कितने बैठे हो हजरत समझो यार समझो मेरे नबी की शान बात कर रहा था अंगूठी की थक गए हो तो बस कर दे वहां जेड़े नहीं बोले फिर तुसी सलाम दुआ कर लो जेड़े फिर बोलने वाले मैं अगे साध लवां तो फिर सारे ही बोल लो खैर दे नाल यार अब जगाना तो पड़ता है ना क्यों शाह साहब अल्लाह करीम आपको खैर बरकत दे बात चल रही थी यहाँ पर तवज्जो है अल्लाह अकबर फरमाया महबूब आपके पास आना ही नहीं तो यहाँ लगा दिया लेकिन अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह बगदादी आपने यहाँ लिखा आप फरमाते इस खातम का मतलब पता क्या है फरमाया जिस तरह एक रुक्का लिखा जाता है ना रुक्के के ऊपर सारी तहरीरात होती हैं आखिर में लगा के यूं मोहर लगाई जाती है फरमाया वो वर्का जिस पर सारे नबियों के नाम थे ओए समझो सुनियो सब के नाम लिख के आखिर में फरमाया मुस्तफ़ा अपनी मोहर लगा दे पता चल जाए शुरू आदम तो होया ख़त्म मोहम्मद अरबी ते हो गया है अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्लल्लाह। और अल्लामा आलूसी बगदादी ने कहा फिर यहाँ लगाने का क्या मतलब था फरमाया तमाम तर नबूवतों के फैज़ान और मेरे नबी की नबूवत का फैज़ान यहाँ दिल मुस्तफ़ा में रख के ऊपर मोहर लगा दी गई अब कोई नबियों में से बाहर जा नहीं सकता जो बाहर वाले बंदे हैं उनमें कोई नबी बन नहीं सकता बस अल्लाह ते खैर सल्लल्लाह तवज्जो है ये है मेरे आका की ख़त्म नबूवत इस पर साबित हो जाओ अभी सहाबा किराम की जानी सारियाँ वो नहीं मैंने बयान की उलमा आले सुन्नत की वो ये बहुत लंबी बात है इंशाअल्लाह जब आएंगे फिर आपके सामने बयान करेंगे मुख्तार सकफ़ी के बारे में बता दें आजकल कई लोगों को शौक़ बड़ा हुआ है इसको अब्बू बनाने का ना बहुत शौक़ चढ़ा हुआ है दरबारा ते जाते नहीं सलाम करते नहीं हैं और अलैहिस्सलाम कहते हैं फलाना कहते हैं तो मैं क्या अब्बे वाली जगह तो ना लिख दे क्यों नहीं दसना उलमा आले सुन्नत जितने बैठे हैं तरीक़ की हमें चप छुड़िया शर्म कर यही तो तेरा बुग़्ज़ है यही तो तेरा गंद है कि तू राफ़ज़ी है समझ आ रही है उस बंदे के राफ़ज़ी होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि मुख्तार सकफ़ी के गीत गाता है समझ आ रही है इसके बारे में उलमा आले सुन्नत ने यह वाज़े कर दिया हुआ है कि इसने जब आले रसूल के बदले लिए थे ये काम अच्छा था लेकिन उसके बाद जब लोगों का हजूम देखा तो इसने नबूवत का दावा कर दिया था ये भी काफिर मुर्तद होके मरा है लोग कहते हैं साडियां वड्डियां दा बदला लिया मैं कहा बल्ले ओ शेरा तुहाडे अंदर कोई म्यार नहीं रहा कोई शर्म को हया को गैरत क्या बात है ईमान भी भुल गए हैं जिन्हां सहाबियां दा ईमान ते खात्मा है उन्हां नूं भौंकना सहाबी हुंदा ही हो जिहदा खात्मा ईमान ते होवे शाह जी उन्हां नूं तू भौंकना जेड़ा काफिर होके मरिया ओदे बदले लई फिरना गोलिया बहुत खूब हया नूं हथ मार तेरे राफ़ज़ी होने वास्ते नहीं काफ़ी हूँ रोंदे पड़ते लोग मुझे राफ़ज़ी कहते हैं तो मैं तू है की राफ़ज़ी है तां तो राफ़ज़ी तेन पगड़ियां बंदे सन कदी किसी साढ़े तो वेख के डरते नहीं अंज 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 थड़कते जे क्यों जी शाह जी हज़रत शाह साहब फरमाने साढ़े तो नेड़े भी नहीं आउंदे हाय 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 जिंदाबाद जिंदाबाद बड़ी कमाल की बात कही शाह साहब ने ये फैज़ान फ़ारूकी है बोलो सुभान अल्लाह ज़रा प्यार से ऐसे बदबख्त बदतीनत और कमीने बंदों से भी बचो पता चले तुम्हें मैं गुफ्तगू को बिल्कुल समेटने लगा हूँ लेकिन अगर ये बात ना करूँ ना तो मेरा रांझा नहीं राज़ी होता दावत इस्लामी आपकी अपनी तंजीम है भाई मैंने भी उन्हीं के टुकड़े खाए हैं हज़रत अत्तार का मुरीद हूँ यहाँ वणिके में कोई फैज़ान मदीना है मदीना मदीना जाएंगे इज्तिमा पर जाया करेंगे दुआ में जाया करेंगे और जितने सैय्यद कायद आस्ताने आपके इर्द गिर्द हैं वहाँ जाया करें और अपने ये हज़रत शाह साहब इनकी गुफ्तगू से मैं मुतमिन हूँ आप इनसे पूछें यहाँ के उलमा का जो इकट्ठ है इनसे आप पूछें जो सही आस्ताने वहाँ जाने जो नहीं है ना उन्होंने आख यार तेरा प्यो सारा कोई सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਅਕੀਦਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਕਸਮ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ लेकिन तू बिगड़ गया साड़ी तेरे बन ही नहीं सकती तेरी प्यो नाल नहीं बनी साढ़े नाल किवें बनेगी बस ये मसले मैं खुल के बताता हूँ
یہ حضرت صاحب زادہ صاحب پیر صاحب بیٹھے ہیں سلو کے شریف، یہ بھی آستانہ ٹیٹ ہے نا جی، وہ بولو تو صحیح نا، ہائے 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 سید او ہاں 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 لو بھائی 100/100 نمبر جے بس اللہ اللہ خیر صلاح چھڑ دیو سید مراتب علی شاہ صاحب جڑے پہلوں ہی علی دے مراتب ہون تو پھر کی کرو گے جناب. ٹھیک ہے آستانہ علی کیلیاں والا شریف انہاں دے نال یاریاں لاؤ انشاءاللہ خیر ہی ہو جائے گی جناب. تے اے بے موسم سنی نہیں بننا. میں آخری گل کرن لگیا جے محرماں دے وچ پتریراں نال تے ربیع الاول ساڈے نال بندے دے بچے بنو یار انہاں سنیاں تانوں کو تھوڑا تے نہیں ٹکر کوایا بولو تے صحیح نا یار سدا بہار سنی رہنا جے. ہاں محرمت جنہ پاک اسی کلونے کو کھلا سکتا بھی تو نہیں نا. دعوت اسلامی تہاڈی اپنی تنظیم ہے انہاں دے نال تعاون کرنا ہے. مدنی چینل ویکھو گے تو اے جڑے نہیں بولے تسی کیشے ویکھنی ہے. اچھا اچھا او ویسے ہی مدنی چینل ویکھیا کرو علماء نو اپنے صحیح العقائد نو سنیا کرو انہاں نال یاری لایا کرو. اور اج اے علماء دا جڑا اتحاد اکٹھ ہے اس تو میں بڑا ہی مطمئن جی میں شاہ صاحب کہندے نے نا کہ یار اج مینوں سکون ہویا ہے. میں کہنا مینوں بھی اج ہی سکون ہویا ہے. اللہ کریم علماء دا سایہ ساڈے سراں تے دراز فرمائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمد